اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں جن 4 چیزوں کی کثرت کے بارے میں فرمایا، ان میں سے 2 چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی اور 2 چیزیں جس سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ان میں سے 2 چیزیں جو کلمہ طیبہ اور استغفار جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں ان کو بھی سماعت فرما لیا، اور جنت سے متعلق بھی آپ نے سماعت فرما لیا جس سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور جنت میں لے جانے والے اعمال سے متعلق چند اعمال بھی آپ نے سماعت فرما لیے۔ اب آئیے جہنم سے متعلق ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہنم سے اگر نجات مل گئی اور اس سے بچنے کا پروانہ مل گیا تو انسان کا بیڑا پار ہو گیا۔ جہنم، اللہ اکبر، کئی وادیاں، آگ، نہ جانے کتنے بچھو، نہ جانے پیپ، نہ جانے کیا کیا اس کے اندر عذاب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقہ و طفیل ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ و مامون رکھے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان جہنم میں جانا پسند نہیں کرے گا۔ ہر انسان جہنم سے پناہ مانگتا نظر آتا ہے، جہنم سے بچنے کی دعا کرتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جہنم کے دروازے کو اگر سوئی کے سوراخ کے برابر بھی کھول دیا جائے تو جہنم کی سوئی کے سوراخ کے برابر دروازے کے کھلنے کے سبب سے اس کی تپش سے پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے۔ یہ جہنم کی آگ کی پوزیشن ہے، اور کیسی آگ ہے وہ میں ابھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں جہنم سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں فرمایا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں جہنم میں کون سے اعمال لے جاتے ہیں تاکہ ہم ان اعمال سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ ظلم اور حسد کی طلب میں انسانوں کی مدد کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کے نزدیک شرک کے برابر ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ ظلم کر رہا ہے تو ظالم کی مدد کرو، اگر کوئی بندہ حسد کر رہا ہے اس کی مدد کرو۔ جب اس کی مدد کی جائے گی تو یہ 2 جرموں کی وجہ سے وہ بندہ عذاب الہی کا مرتکب ہوگا، جہنم اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی بھی ظالموں کی مدد نہ کیا کریں، اور کبھی بھی اللہ کا انعام کسی بندے پر دیکھیں تو اس سے حسد نہ کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جو آگ جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ تصور کریں، روزانہ گھر میں آگ جلتی ہے کھانا پکانے کے لیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ آگ جہنم کی آگ کے 70ویں اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر جہنم ہماری یہی دنیاوی آگ بھی ہوتی تب بھی کافی تھی، یعنی اگر اللہ کے عذاب کے طور پر یہی دنیا کی آگ کا ہی عذاب دیا جاتا تو یہ بھی عذاب کے لیے کافی تھی، جب اتنی خطرناک یہ آگ ہے اور آگ کی پوزیشن ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ کو دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز کیا گیا ہے، اور ان میں سے ہر جزو کی گرمی دنیاوی آگ کی طرح ہے۔ یہ ہے جہنم، یہ جہنم کی آگ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا کے اندر یہ چیز ملے گی، جیسا کہ ہم لوگ خود دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ تراویح کے اندر ہم دیکھیں وہاں بھی ہم دعا کرتے ہیں ہر 4 رکعت کے بعد، اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار۔ تو جہنم سے بچنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ نے جیسا کہ سنا کہ 2 کام، ظلم میں مدد کرنا اور حسد، یہ 2 چیزیں جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ اب خاص طور پر آپ دیکھیں، یہ بھی رمضان المبارک کے موقع پر رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک سے متعلق کتنی عظیم بات فرما رہے ہیں، اور اس سے ہمیں کس طریقے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کی، اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے. آپ سوچیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، فوراً درود پڑھا جائے، اور نہ پڑھنے پر کون دعا کر رہا ہے؟ جبریل امین دعا کر رہے ہیں. آمین کون کہہ رہا ہے؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. آپ ذرا سوچو کہ حضور کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، جبریل امین کہتے ہیں اس کی ناک خاک آلود ہو. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا اس کی ناک مٹی میں ملے جس پر رمضان کا مہینہ آیا پھر اس کی بخشش ہونے سے پہلے ہی گزر گیا. اللہ اکبر. یعنی وہ بندہ ماہ رمضان المبارک میں بخشش کا کوئی سامان تیار نہ کر سکا، نہ اپنے رب کی عبادت کیا، نہ رب کی ریاضت کیا، نہ گناہوں سے بچا، نہ برائیوں سے بچا، بلکہ اس مقدس مہینے کے اندر بھی اس طرح سے گناہ اور لغو و لعب میں اس نے گزار دیا کہ ماہ مبارک آیا بھی اور ماہ مبارک چلا بھی گیا اور وہ بندہ اپنے بخشش کا سامان تیار نہ کر سکا. سرکار کی بارگاہ کے اندر جبریل امین نے جب یہ دعا کی تو اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا کہ ایسے بندے کی ناک مٹی میں ملے. اسی کے ساتھ ساتھ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی اس کی ناک مٹی میں ملے جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا. اللہ اکبر. یعنی ماں باپ کو پایا، بوڑھے ماں باپ کو، لیکن ان کی خدمت نہ کی، ان کی تعظیم و توقیر نہ کی، کہ ان کی خدمت و تعظیم و توقیر کی بنیاد پر جنت کا مزدہ جاں فضا نصیب ہو سکتا تھا، لیکن خدمت نہ کر کے، راضی نہ کر کے اس بندے نے جنت نہ کمائی اور جنت کا پروانہ حاصل نہ کر سکا. ایسا بندہ جو ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت نہیں کرتا، ان کو راضی نہیں کرتا، اس کے لیے جبریل امین یہ کہتے ہیں کہ اس کی ناک مٹی آلود ہو، غرد آلود ہو. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک میں جہنم سے پناہ بھی مانگیں، جہنم سے بچنے کی دعا بھی کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کی بنیاد پر جہنم میں جانا اس بندے کا مقدر بن سکتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں لے جانے والے ہوں اور اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ان چاروں چیزوں پر ہمیں ماہ رمضان میں کثرت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، یعنی کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کے سوال کی کثرت اور جہنم سے بچنے کی کثرت. اللہ تعالیٰ مجھ پر، آپ پر، سب پر کرم کی نظر فرمائے.